اپنی موت یاد رکھنا آسان ہے، اپنی محبتوں کی موت یاد رکھنا بہت مشکل ہے۔ اپنی موت کی تیاری نسبتاً آسان ہے، اپنی محبتوں کی موت کی تیاری سر کٹانے کے برابر ہے، سر کٹانے کے برابر، وہ بھی زندہ زندہ، بہت مشکل ہے۔ جو بات مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی تناؤ اور دباؤ سے نجات اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی روشنی کیسے نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، میں بلا مقدمہ تیزی سے جاؤں گا چونکہ آج کے وقت ختم ہونے پر ہے، اور آپ جس ساتھ جب اپنی سیٹ پہ آ جاتے ہیں تو ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب وقت ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو یہ امپورٹنٹ بات بھی امپورٹنٹ ہے، تو میں چاہتا نہیں کہ ضائع ہو، تو آپ اپنی توجہات کو یہاں پہ رکھیے گا انشاءاللہ جیسے آپ کرنا ہے۔ آپ نے وہ مثال سنی ہوگی بہت دفعہ، انسپریشنل اسپیکرز وغیرہ وغیرہ، موٹیویشنل اسپیکرز کہتے ہیں کہ بھئی اگر میں ایک گلاس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھوں جو پانی سے بھرا ہوا ہے تو کیا یہ مشکل ہے یا آسان ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، پہلے آپ یہ بتائیں کتنی دیر۔ تو مثلا اگر مجھے 1 سیکنڈ کے لیے 5 سیکنڈ کے لیے پکڑنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر گلاس بھرا ہوا اور کوئی مجھ سے کہے کہ آدھے گھنٹے یوں ہی پکڑے رکھو، یہاں بہت بڑا چیلنج ہے۔ وہی گلاس تھامنا چیلنج ہے جس کو میں ہر روز کرتا ہوں، یہ چیلنج بن جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے دماغ میں ٹینشن جھیلنے کی کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ وہ ڈسٹرکشن ہے، اس سے زیادہ نہ ڈالیں اس کے اوپر۔ اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ٹیکنیکلی پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، ہم عرف میں کہتے ہیں پرولونگ ٹینشن، پرولونگ اوور تھنکنگ۔ آپ ٹینشن لیں، آپ انسان ہیں، اسٹیل نہیں ہے، لوہا نہیں ہے، ٹینشن لیں گے تھوڑا سا لو، اس کے بعد اپنے آپ کو ایک بریک دو کہ بس کافی ہو گیا، تھک گیا میں، بریک لو۔ اگر آپ نے یہ بریک نہیں دیا، آپ کے دماغ میں اتنا ٹینشن لینے کی طاقت نہیں ہے، یہ خراب ہوگا۔ پھر کیا کرے گا؟ یہ ایک لوپ کریٹ کرے گا، لوپ کریٹ کرے گا، اسی لوپ میں دماغ گھومتا رہے گا، گھومتا رہے گا، گھومتا رہے گا، اور یہ جب بہت زیادہ گھومے گا تو آپ یہ بالکل سمجھ لیں جیسے ایک مٹی کی زمین کے اوپر ٹائر کے نشان بن جاتے ہیں نا، اگلی گاڑی انیویٹیبلی اسی گڈھے میں گھس جاتی ہے، وہ دوسرے راستے پہ نہیں جا پاتی، چونکہ اس مٹی کے اوپر ٹائر زیادہ چلنے سے زمین دھس گئی ہے۔ ہمارا دماغ اگر پرولونگ تھنکنگ کرتا ہے، پرولونگ پریشان رہتا ہے، ایسا ٹریک بن جاتا ہے جس سے یہ باہر نہیں نکل پاتا، کھٹ سے وہیں گھس جاتا ہے، اور یہ بندہ آہستہ آہستہ کریزی ہونے لگتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ صحیح؟ تو راز کیا ہے؟ کی پوائنٹ کیا ہے؟ پرولونگ ٹینشن نہیں چاہیے۔ آپ کو کوئی بزنس کا پرابلم آیا ہے، رشتوں کا پرابلم آیا ہے، کوئی لڑکا ہے کسی بچی کو چاہتا تھا وہ ناراض ہو گئی ہے، بھائی تھوڑی دیر کے لیے تو پریشان ہو لو، زیادہ مت، تمہاری زندگی جائے گی پھر اس میں۔ اب کوئی یہ مجھ سے کہے گا مولانا کیا کروں پھر کہ اس ٹینشن سے باہر نکلوں؟ ہاں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کل جو میں نے چند باتیں عرض کی تھیں اس کو دیکھو، وہ کیا تھی؟ 5 سینسز سے کچھ لذتیں ملتی ہیں۔ جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے نا، یہ سینسز کی لذتیں بند ہو جاتی ہیں، یہ نہیں دیتی لذت۔ ایک آدمی بہت ٹینشن میں ہے، اس کو بولو کھانا کھا لو میرے ساتھ 5 اسٹار ہوٹل میں چل کے، نہیں دیتا۔ میں نے دیکھا ہے ایک بندہ بہت ٹینشن میں ہے، اس کے سامنے بہترین کھانا رکھا، اپنے رشتہ داروں میں تھا ایک، مجھ سے وہ کہنے لگا اس کی اپنی ماں سے، کہنے لگا میرے لیے یہ زہر ہے، اور اس میں اور زہر میں میرے لیے کوئی فرق نہیں، اصرار مت کرو مجھے کھلانے پہ، پرولونگ ٹینشن۔ اس ٹائم پر آپ کو 5 سینسز سے اس کو ہم نے کوئی ٹینشن ریلیز کرنا ہے، یہ نہیں ہونے والا ہے، تو پھر کہاں سے ہوگا؟ اس 6th سینس سے ہوگا۔ وہ 6th سینس کیا تھی؟ نان میٹیریل میٹافزیکل لذت، وہ اس وقت کام کر سکتی ہے، وہ اس وقت کام کر سکتی ہے۔
لیکن اچھا آپ کہیں گے نہیں مولانا جو ٹینشن میں ہوتا ہے نا وہ قرآن بھی نہیں پڑھتا، وہ دعا بھی نہیں پڑھتا، وہ زیارت بھی نہیں پڑھتا. مجھے پتا ہے اس کی ایک وجہ ہے، اس کے دماغ میں دعا زیارت کا ٹریک نہیں بنا ہوا ہے. اگر اس کے اندر دعا زیارت قرآن کی لذت کا ٹریک پہلے سے بنا ہوا ہو تو لانگ ٹینشن کے ٹائم پہ وہ آسانی سے اس ٹریک کے اوپر فٹ ہو جائے گا، اور وہ وہاں سے جو لذت لے گا تو یہ جو پریشانی ہے اس کو بھول جائے گا، یہ اس کو بریک مل جائے گا. یہ ہاں ٹھیک ہے، جب وہ زیارت ختم کرے گا پھر دوبارہ وہ پریشانی واپس آئے گی، لیکن الحمدللہ اس کو 5 منٹ کا بریک مل گیا ہے. اب اس کا دماغ کیپیسٹی رکھتا ہے. تو عزیزان محترم، یہ جو چھوٹی سی بات میں نے آپ سے کہی نا، اس کے اوپر غور کیجیے. اب میں اس کو تھوڑا سا چند منٹ میں ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ اس طریقے سے ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد کا. صلی اللہ اس کو کیسے اچیو کرنا ہے، اس کو کیسے حاصل کرنا ہے کہ میرے دماغ میں وہ ٹریک بنا ہوا ہو نان میٹیریل لذت کا، تاکہ جب میں ٹینشن میں جاؤں اس نان میٹیریل لذت کے ٹریک کے اوپر میں جا کے بیٹھ جاؤں. وہ کیسے ہوگا؟ 24 گھنٹے میں آپ کے پاس کوئی ایسا ٹائم ہر روز ہونا چاہیے جس میں آپ غیر مادی لذت کو احساس کرنے کے لیے ٹائم نکالیں. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں، خدا سے گفتگو کرو، خدا سے بات کرو، 1 منٹ کرو، 15 سیکنڈ کرو. 15 سیکنڈ کا تو ٹریک بن جائے گا نا. یہ ٹریک کام آئے گا، یہ لائف اور ڈیتھ کا ڈفرنس ہوگا پھر ایک ٹائم کے اوپر. یہی 15 سیکنڈ. اچھا کیسے یاد کروں؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 10 دفعہ بولو یا اللہ، اللہ کو سوچ کے، جیسے مولانا یہاں کرتے ہیں، نماز کے بعد میں کرتے ہیں یا اللہ یا اللہ. آپ اکیلے میں بیٹھ کے بھی کر لو. کبھی تنہائی میں بیٹھے ہو خدا کو یاد کرو، نبی کو یاد کرو، اولاد نبی کو یاد کرو. غیر مادی لذت 5 سینسز سے نہیں، غیر مادی لذت آپ کی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنے، اور اس میں ڈیپتھ بھی چاہیے. اوپر نہیں سرفیس پہ چلتے پھرتے ایک زیارت پڑھ لی، چلتے پھرتے ایک دعا پڑھ لی جس میں ڈیپتھ نہیں تھی. نہیں، ڈیپتھ چاہیے، گہرائی چاہیے. کیوں گہرائی چاہیے؟ تاکہ دماغ میں انگریوڈ ہو جائے یہ لذت. ذکر نہیں انگریو کروانا چاہ رہا ہوں، لذت انگریو کروانا چاہ رہا ہوں. ایک دفعہ لذت بیٹھ گئی نا، اب جب میں بہت ٹینشن میں آؤں گا تو مثلا میرا ٹینشن بڑھ رہا ہے، میں ایک ٹائم پہ کہوں گا انف از انف، ختم. وہ کون سی لذت تھی جو مجھے ملتی تھی روزانہ؟ جاؤ اس کو خدا، جاؤ خدا سے بات کرو. اب وہ آپ چیپٹر جیسے ہی کھولو گے آپ کا ذہن اس ٹریک کو پکڑ لے گا، غیر مادی لذت کا ٹریک. آپ سب چیزوں سے ہٹ جاؤ گے، دنیا و مافیہ سے بے خبر. آپ کہو گے نہیں ابھی میں ہوں امام حسین، بس کچھ نہیں چاہیے. اتنی بڑی نعمت امام حسین کی ہے. امام حسین کے لیے مشکل ہے مجھے مشکل سے نکالیں. میں نہیں کہہ رہا مشکل سے نکال دیں، مشکل کے غم سے نکال دیں. مشکل کے غم سے، جیسے انہوں نے اپنی اولاد کو بے نیاز کر دیا، بیویوں کو مشکل کے غم سے نکال دیا تھا. بہت. تو یہ جو غیر مادی لذت کا تجربہ ہے، اب میں کتنی دفعہ اس کو دہرا رہا ہوں، غیر مادی لذت کا تجربہ یہ روزانہ چاہیے، پارٹ آف لائف ہونا چاہیے. جب بھی مصیبت میں جاؤ اس تجربے کو دہراؤ. اچھا اب مجھے پتا ہے کہ میں ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس ایک رسی نہیں ہونی چاہیے اور رسیاں بھی ہونی چاہیے. تو میں کیا کروں، دن بھر میں ایک ٹائم رکھوں جس میں میں اپنے خدا سے رابطہ کر کے لذت ہوں. ایک ٹائم رکھوں قرآن سے پڑھ کے لذت ہوں. ایک ٹائم ہو جس میں معصومین کو بلا کے معصومین سے عرض پیش کر کے لذت ہوں. 3-4 چینلز اپنے لیے بنا کے رکھوں. ایک ٹائم رکھوں جس میں میں کسی مظلوم کے کام آ کے لذت ہوں. ایک عجیب نسخہ. آپ پریشانی میں ہو نا، کسی ایسے کو کال کرو جو زیادہ پریشانی میں ہو، اس کو تسلی دے دو، خدا آپ کے سینے میں دل میں تسلی ڈال دے گا.
ہاں، پریشانی کو جانے مت دو کہ تم پہ سوار ہو جائے، پریشانی کو حل کرو۔ اور یہ چند چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ آپ کو میں کیوں یاد دلاؤں کہ میں کن کن پریشانیوں سے گزرتا ہوں اور گزر چکا ہوں۔ جب کچھ لوگوں کو پتا ہے میں نے کیسے ڈیل کیا، اہل بیت کی تعلیمات سے ایسے ڈیل کیا، ورنہ تو میں پاگل ہو چکا ہوتا۔ تو یہ طریقہ ہے اس کو ڈیل کرنے کا، یہ راستہ ہے ہمارے پاس، اور بہت پریکٹیکل ہے، بہت پریکٹیکل ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نہ آپ کا پی ایچ ڈی چاہیے، نہ آپ کو مولوی چاہیے، عام آدمی چاہیے۔ تو عزیزان محترم، ایک دن میں حصہ ہو جس میں خدا سے گفتگو کر کے آپ کو لذت ملے۔ اچھا آپ کہیں گے مجھے لذت نہیں ملتی، تھوڑا سا وقت لگاؤ، مل جائے گی، تھوڑا سا وقت لگاؤ۔ ہاں، سید الشہداء سے کلام کرو۔ ہر آدمی سید الشہداء کی، میں اور آپ الحمدللہ شیعہ امیر المومنین الحمدللہ رب العالمین، ہر شیعہ امیر المومنین ہر روز سید الشہداء کی کم سے کم ایک زیارت ضرور پڑھے، کم سے کم ایک زیارت، توجہ سے پڑھے، امام اس کی طرف، وجود اقدس کی طرف توجہ دے کے پڑھے، اپنے آپ کو ان کی طرف بھیج کے پڑھے، تو ان کے سائے لطف بہت زیادہ ہے، خود بخود حاصل ہوگا۔ بعض اوقات کچھ دوست احباب ہوتے ہیں جو ایک خاص ہستی سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی سے ایک ہستی سے، سب کا احترام ہے لیکن ایک سے وابستہ کرتے ہیں۔ بہت خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بی بی سیدہ سے وابستہ کیا، بہت خوش نصیب لوگ ان سے وابستہ کیا، احترام دکھا۔